بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم الدین ما شرع والامر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون کما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے رمضان کے مبارک لمحات کو جیسے بھی ہو اپنی وسعت کے مطابق ہم ایمان میں، اعمال میں، عبادتوں میں، ایسے ہی صدقہ خیرات میں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو بھی ہم گزار رہے ہیں یہ اس کا فضل ہے، ورنہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں، کل ہی کارگزاری سننے ملی کہ ایسے لوگ ہیں جو شراب کے نشے میں نہ رمضان کی خبر ہے، ایسی غفلت میں گزار رہے ہیں کہ کئیوں سے ملاقات ہوئی تو ایک روزہ بھی نہیں ہوا، ایک تراویح بھی نہیں ہوئی، سمجھانے جاؤ تو وہ مارنے کو تیار ہے۔ اس کیفیت میں لوگ اس مبارک لمحات میں بھی غفلت سے جی رہے ہیں اور وقتوں کو گزار رہے ہیں۔ لہذا ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ان عبادتوں کو ہم کو عطا کر کے ہمیں نوازنے کا ایک ذریعہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور دوسری سعادت مندی اللہ کے نبی کی سیرت کو سننا اور سنانا۔ آج 18واں روزہ ہے، اس سیرت کی 18ویں قسط جاری ہے، لہذا ہمارے تو بھاگ جاگے کہ ہم نبی کی سیرت کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا سننے سنانے کے لیے، ورنہ یوسف علیہ السلام کی قیمت لگ رہی ہے مصر کے بازار میں، جہاں ہزاروں خریدار ہیں، بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں، بڑے بڑے مالدار دولتوں کے انبار اس یوسف کو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک بڑھیا بھی تھوڑی سی پونجی لے کر دوڑ رہی ہے مارکیٹ کی طرف تاکہ یوسف کو جا کے خریدے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ارے اللہ کی بندی، تو جانتی بھی ہے قیمت کس کی لگ رہی ہے کہ یوسف ایسا حسین بچہ ہے، لہذا تیرے پاس اتنی قیمت کہا جو تو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ اس بڑھیا نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، جب میدان محشر میں اللہ آواز دیں گے کہ بتاؤ میرے یوسف کی قیمت کس کس نے لگائی تھی، تو جہاں ہزاروں لوگ قیمت لگانے والے جو کھڑے ہو گئے میدان محشر میں، مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اتنی قیمت تو نہیں کہ میں یوسف کو خرید سکوں، لیکن چونکہ جب اللہ اعلان کریں گے تو یوسف کے خریدنے والوں میں میدان محشر میں میرا بھی نام لیا جائے گا، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے میں جا رہی ہوں۔ تو لہذا جہاں اللہ کی خوبیاں، نبی کی صفات، نبی کی سیرت بیان کرنے والے کھڑے ہوں گے تو ہما شما کو بھی اللہ اس راستے میں، اس صف میں کھڑا کر دیں گے کہ کوئی تھا جو نبی کی سیرت سننے سنانے کو اور چند وقتوں کو فارغ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ نبی کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ جو باپ دنیا سے چلا گیا، کھلونا اللہ نے ستاروں کو، چاند کو بنا دیا، سیر کی ضرورت پڑی ہے، اللہ نے فرشوں سے اٹھا کر عرشوں پر لے گیا۔ اگر باغات گھومنے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے، جنت جیسے حسین مناظر کو اللہ نے دکھایا ہے، اس نبی کی عظمتوں کی، رفعتوں کی، بلندی کا کیا کہنا، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا صاحب درۃ الناصحین اپنی کتاب میں مکالمہ لکھتے ہیں کہ زمین آسمان کا مکالمہ ہوا محمد مصطفیٰ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں کہ فلک بولا مجھ پر ملائک باصفا رہتے ہیں، فلک کہتے ہیں آسمان کو، فلک بولا مجھ پر ملائک باصفا رہتے ہیں، زمین بولی مجھ پر انبیاء و اولیاء رہتے ہیں۔ ایسے ہی فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے، مکہ مدینہ ہے۔ آگے ایک قدم بڑھا کر فلک بولا
فلک بولا عرش کرسی لوح و قلم مجھ پر، فلک بولا کہ ابر سے میرے ابر سے بادل برستے ہیں، فلک بولا میرے ابر سے بادل برستے ہیں، تو زمین بولی تو محمد کی تربت کو ترستا ہے۔ ایسے ہی فلک بولا عرش کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے قدم مجھ پر۔ لہذا اسی کے لیے تو شاید آسمان کی سنی ہو اللہ نے، اللہ رات کو بھی تو نے موقع دیا، دن کو بھی تو نے موقع دیا کہ محمد مصطفیٰ جب دنیا میں آ رہے ہیں تو رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، گویا رات نے سپرد کیا کہ محمد مصطفیٰ کو پیدائش کے دن کے آغوش میں کہ صبح صادق کو نبی پیدا ہو رہے ہیں، وہ دونوں کو شرف ملا ہے۔ اللہ یہ قدم محمد مصطفیٰ کے زمین پر ہے، برکت محمد مصطفیٰ کی زمین پر ہے، لہذا مجھ کو بھی شرف بخشے کہ اللہ کے نبی کا قدم مجھ عرش پر بھی جا کے پڑ جائے۔ لہذا اللہ نے وہ شرف سنا ہوگا اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عرشوں پر اٹھایا ہے۔ اسی لیے عبد الرحمن ابو حسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لہذا وہ تخیلات کے دنیا میں نبی کا مقام سوچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سوچتے سوچتے تخیلات کو کیا ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، تخیلات کی دنیا میں وہ سوچتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے خواب میں گویا عرش کو دیکھ کر کہا، اے اللہ اس عرش کی چھاتی پر میرے محمد مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں، اب میں اتنی دور آسمان کی بلندی پر تخیلات میں آ چکا ہوں، تو اب مجھے وہ عرش بھی دکھا دے جس عرش کی چھاتی پر محمد مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا خواب میں، اور خواب کے ذریعے سے اشارہ کیا، ارجعی یا رفاعی فإن لک لا وصال، اے رفاعی واپس لوٹ جا جس عرش کی چھاتی پر میرے نبی محمد مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں، وہاں تک کسی کا پہنچنا تو دور کی بات رہی، کسی انسان کی عقل کی رسائی بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں میرے حبیب مصطفیٰ کے قدم پڑے ہوئے ہیں، اس کے مقام کا کیا کہنا۔ تو بہرکیف بات یہاں تک چلی تھی، سیرت کا عنوان یہاں تک چل پڑا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 نبوی کے اندر 10 نبوی کے اندر 9 کے اندر ابو طالب کا انتقال اور 10 کے اندر ابو ختیجہ کا انتقال قریب قریب دونوں کا ہو جاتا ہے۔ 10 کے اندر 10 نبوی کے اندر ختیجہ بھی دنیا سے چلی گئی اور ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر طائف کی وادی کا سفر گئے، وہاں کے حالات نبی پر آئے ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹے گئے، تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے، اللہ نے سہلانے کے لیے، اللہ نے دل جوئی کے لیے محمد مصطفیٰ کو اپنے عرشوں پر اٹھایا اور اپنے عرشوں پر بلا کر نماز جیسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 نبوی چل رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے ہیں، جو مکمل تفصیلاً واقعہ کل آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب بات یہاں چل رہی، سن 11 نبوی چل رہا ہے، سن 11 نبوی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ واقعہ کیا پیش آیا کہ طفیل ابن عمرو دوسی ایک مکہ کا بہت بڑا سردار ہے، جو قبیلہ دوس کا رہنے والا ہے، جو قبیلہ دوس کا رہنے والا، وہ بہت بڑا عرب کا سردار، بڑا شاعر، بڑا علم کا رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا، عقل کا رکھنے والا، جیسے اور صنادید قریش کی عزت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، اور ان کی عزت ہوتی تھی، ان کو پوچھا جاتا تھا اور ان سے فریاد اور ان سے بات مانی ان کی جاتی تھی۔ ایسے ہی طفیل عمرو دوسی ایسے مقام کے رکھنے والے تھے کہ عرب میں ان کی چھاپ تھی، ان کو لوگ جانتے تھے، اور پلس میں شاعر تھے، عقل کے رکھنے والے، بات کا سلیقہ طریقہ اللہ نے دے رکھا تھا، لہذا مکہ آئے ہیں۔ لہذا ایک روایت کے مطابق حج کے ایام میں، ایک روایت کے مطابق ایسے کہ مکہ آئے ہیں تجارت کی غرض سے، وہاں ان کو چند دن ٹھہرنا تھا، لیکن صنادید قریش مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل بن عمرو دوسی آئے ہیں، یہ بڑا عقل کا رکھنے والا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ محمد کی مجلس میں چلا جائے، جو محمد کو دیکھتا ہے، جو محمد کے پاس جاتا ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے، جو اس کی رفاقت میں بیٹھتا ہے، جسے اسے صحبت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، جسے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، وہ ایسا دل کو موہ لیتا ہے کہ پھر اس کو دوبارہ جان کو قربان کرنا، نسل کو قربان کرنا، خاندان کو نچھاور کرنا سب آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کائنات کے سردار مدینے کی زندگی کے اندر وہ چل پڑے گے باہر، ایسے ہی سفر کرتے ہوئے دوپہر کے موقع کے اندر ایک قافلہ بنی طارق کا آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گشت کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گشت کرتے کرتے دیکھا ایک قافلہ پڑاؤ ڈال کے پڑا ہوا ہے،
اور بچے کھیل رہے ہیں اور لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اونٹ چر رہے ہیں، مائیں کھانا پکا رہی ہے، خیموں میں شور و گل کی آوازیں آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھتے دعوت دیتے۔ بہرکیف چلتے چلاتے پہنچے گئے تو دیکھا بڑے حسین جمیل اونٹ چر رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا، وہ قافلہ نبی کو نہیں جانتا تھا، نبی اس قافلے کو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے لہذا دعوت دینا نبی کی زندگی کا تمغہ امتیاز تھا۔ اللہ کے نبی چل پڑے ہیں اور بنو طارق کے قافلے کو امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو دعوت دینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ قافلے کے رئیس نے، سردار نے کہا یہ اونٹ میرا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو مجھ کو بیچو گے؟ تو کہا کہ بیچیں گے۔ کہا کہ قیمت میرے پاس تو ہے نہیں، میں آیا تھا ایسے ہی ٹہلنے کے لیے، میں خریدنے کی نیت سے تو آیا نہیں تھا تاکہ میں تمہارا اونٹ کی قیمت ادا کرتا، بہرکیف میں گھر جا کر قیمت واپس دیتا ہوں۔ لہذا جب نبی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہو ایسے ہی سارا مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، نبی کو پڑھ رہا تھا، نبی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، نبی کے دانتوں سے نکلنے والا جو نور تھا جب نبی قمیص پہ جا کے ٹکراتا تھا وہ منظر دیکھ رہا ہے، نبی کے منہ سے بات کرتے جو وہ پھول کی طرح نور جھڑتا تھا، وہ گویا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی اونٹ لے کر جانے لگے، جب مجمع سے سناٹا چھٹا ہے تو ایک پاس بیٹھنے والے نے کہا تم اس کو جانتے ہو؟ تو اس سردار نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ کہا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم اس کا گھر جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ ارے یار تم نے کیسے سودا کر دیا؟ جس سے تجارت ہوتی ہے، سودا ہوتا ہے، بیع و شراء ہوتا ہے تو پہلے اس کا مقام، اس کا ایڈریس، اس کا پتہ ملتا ہے، اس کے بعد کوئی سودا اس سے ہوتا ہے۔ تم نے اس کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، اس کا مقام جانتے نہیں ہو، اس کا نام تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ کہاں کا رہنے والا تمہیں علم نہیں ہے، اور تم نے اتنی بڑی سواری اونٹ دے دیا اس امید پر کہ تمہیں رقم لا کر دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں رقم واپس لا کر دے؟ تو وہ جو شہ سوار تھا شہزادہ، اس نے کہا کہ چھوڑو یار اونٹ چھوڑو۔ کہا کہ بھائی اتنا قیمتی اونٹ تمہارا لے گیا ہے، تمہیں کو خبر نہیں کہ وہ اونٹ لے گیا؟ تو کہا کہ یخرج الثنایا من یخرج الزہر من ثنایاہ یخرج النور من ثنایاہ۔ وہ جب بات کر رہا تھا اس کے دانتوں سے جو نور نکل رہا تھا وہ نور میں کھو گیا، مجھے پتہ ہی نہ لگا میرا اونٹ کب لے کر چلا گیا۔ وہ چھوڑو اونٹ کی بات، میں نے ایسا حسین دنیا میں کبھی نہ دیکھا۔ لہذا جب بات بڑھنے لگی کہا کہ ٹھیک ہے تم وہ دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، لیکن یہ بھی تو سوچو کتنی قیمتی سواری لے گیا ہے۔ خیمے سے خاتون نے پردہ ہٹایا اور پردے کا اٹھا کر کہا انا ضامنۃ بثمن جملھا، اگر تمہارا اونٹ لے کر گیا ہے اگر وہ قیمت نہ لا کر دے تو میں خود تمہاری قیمت ادا کروں گی۔ کہا کہ تمہیں کیسے خبر، تم بھی اس کو جانتی نہیں ہو؟ کہا کہ تم تو اس کو نور کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب بات کر رہا تھا میں غور کر رہی تھی، بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ کر رہا تھا، اور جب ابھی قمیص بھی اس کی طرف مڑ رہا تھا اور اس سے نور ٹکرا کر جب نبی قمیص پر جا رہا تھا۔ لہذا اس نبی کے کیا کہنے، اس انسان کے کیا کہنے، اگر وہ تمہاری قیمت نہ لا کر دے تو میں اس کی قیمت تمہیں ادا کروں گی۔ لہذا یہ باتیں چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نبی کے صحابہ واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک تشت ہے اس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہے اور جا کر سارے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، تم ہمارے مہمان ہو، ہم میزبان ہیں، مہمان نوازی کرنا ہمارا کام ہے۔ کھجوریں ان کو پیش کی۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ وہ جو نوجوان تمہارے پاس آیا تھا، وہ جو آیا تھا اسی کے ہم فرما بردار جانثار، اسی کے یار اور اسی کے جانثار ہے اور اسی نے ہم کو بھیجا ہے، اور یہ کھجور اس نے پیش کی ہے، یہ کھجور تم تناول کرو۔ ابھی کھجور خانے سے فارغ ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ قیمت اونٹ کی انہوں نے ادا کی ہے، یہ قیمت آپ رکھو اپنے پاس۔ جب قیمت لی گئے اور وہ جانے لگے تو وہ رونے لگے، ارے ہمیں تم کیوں واپس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس نے ہمارا اونٹ نہیں خریدا ہے بلکہ ہمیں خرید کر اپنا غلام بنا لیا ہے، ہم سب بھی اس محمد مصطفیٰ کے ذات پہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس ادا کو دیکھ کر، چہرے نبی کو دیکھ کر سارا قافلہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ تو بہرکیف بات میری دوسری طرف چلی جائے گی، آپ کو بتانا مقصود یہ ہے اس نبی کی عظمتوں کے، بلندیوں کے، اس کے مقام کے، اس کے چہرے کا حسن کے، اس ذات کے اخلاق کے، اس کا کردار ہو، اس کا رفعت ہو، اس کا مقام ہو، اس کی سیرت اور صورت ہو، اس کے کیا کہنے۔ بہرکیف ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ طفیل بن عمرو دوسی وہ آتا ہے مکہ کی وادیوں کے اندر، اس نے عرب
کہ لوگ اس کے پاس جاتے، دیکھو یہاں پر ایک کاہن ہے، یہاں ایک جادوگر ہے، یہاں اس کے کلام میں بڑا جادو ہے، اس کی آواز جس کے کانوں میں پڑ جاتی ہے پھر وہ اس کا سا ہو جاتا ہے۔ پھر گھر والوں کو چھوڑنا اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، تو کچھ بھی کرو لیکن اس سے ملنا نہیں، اس کی مجلس میں جانا نہیں، اس سے ملاقات کرنا نہیں، اس کے کلام کو سننا نہیں، اس کی مجلس میں بیٹھنا نہیں۔ اس کو اتنا سمجھایا، اس نے کیا کیا، جب وہ چلا گیا مکہ کی وادی میں، روئی اٹھائی اور کان میں ٹھوس لی، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، کہ کانوں میں آواز ہی نہیں جائے گی تو میں کلمہ کیسے پڑھوں گا۔ روئی لی اور روئی کو کانوں میں ٹھوس دیا اور مکے کا طواف کر رہا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ کائنات کے سردار نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو دھندلی سی آواز نبی کی کانوں میں ان کے پڑ رہی ہے، اور ابھی کپاس ڈالو تب بھی آواز پہنچے گی نہیں پہنچے گی۔ لہذا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو ہلکی پھلکی سی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے اور دل مچل رہا ہے کہ نہیں یہ کیا ہے۔ تو دل کو کہاں سمجھایا، تو بڑا شاعر ہے، علم کا رکھنے والا ہے، عرب کا شہ سوار ہے، بڑا نامور سردار ہے، اور یہ کیا پاگل پن ہے کہ کسی کے کہنے میں تم بہکاوے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، اگر بات نہیں سننی ہے تو عقل تو اللہ نے دے گی تمہیں، بات سن کر اچھے برے کا فیصلہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، بات سننے میں کیا حرج ہے۔ کہا کہ جب میں نے روئی نکالی، ادھر نبی کی نماز ختم ہو گئی، رحیق کی مختوم میں ملتا ہے، نبی اپنے عمل سے فارغ ہوئے، نبی گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو طفیل بن عمرو دوسی بھی چلتے چلتے چلے گئے پیچھے، اور چلتے چلتے جب نبی گھر میں پہنچے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ نبی نے کھولا ہے، یہ گھر میں داخل ہوئے۔ کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے قرآن وہ تھوڑا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ کہا کہ تم نے سنا نہیں؟ کہا کہ پھر قصہ سنایا پورا کہ عرب کے لوگوں نے مجھے بہکایا، ساری باتیں میرے سامنے رکھی ہے، حتیٰ کہ روئی میں ٹھوس کر آیا تھا لیکن ہلکی پھلکی آواز آپ کی آ رہی تھی، وہ بڑی اچھی لگی تو ایک مرتبہ اور آپ پڑھ کے سنا دو۔ نبی نے جب پڑھ کر سنانا شروع کیا، ادھر نبی کی تلاوت ختم ہوئی، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ جب واپس آئے گئے صنادید قریش نے دیکھا، رؤسائے عرب نے دیکھا، اور قریش کے سرداروں نے دیکھا، اور صنادید نے جب دیکھا تو کہا کہ اوہو یہ تو وہ چہرہ نہیں رہا، یہ تو سابی ہو گیا، بددین ہو گیا۔ کہا کہ دیکھو اپنی جگہ رہو کھڑے، اگر تم نے مجھے کبھی ہاتھ لگایا نا تو پھر میرا قبیلہ دوست تم جانتے ہو، تمہارے بچوں کے قیمہ کر کے رکھ دوں گا اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا، تم مجھے جانتے ہو۔ اور وہ جانتے قبیلہ دوست بڑا خوکار قبیلہ ہے، اگر ہم نے طفیل کو ہاتھ کبھی لگایا تو وہ قبیلہ ہم پر حملہ کرے گا اور ہمیں زیر و زبر کر کے رکھ دے گا۔ لہذا طفیل نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں، تم نے مجھے ہاتھ کبھی لگایا تو تمہارا وہ حشر ہوگا کہ یہاں بچوں کا تک نام و نشان تمہاری نسلوں کا میں مٹا کے رکھ دوں گا۔ لہذا سارے عرب ڈر گیا، قریش ڈر گئے۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا نبی اللہ، جو دعوت دے کر اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس حق کا پیغام اپنے قبیلے میں جا کے پہنچاؤں، اللہ نے ایک مقام مجھے دیا ہے، اب وہ رضی اللہ عنہ بن چکے ہیں، نبی کا پیغام، ایک دن کی نبوت کا جو تمغہ اللہ تعالیٰ نے صدقے طفیل محمد مصطفیٰ کے جو ایمان اور اعمال صالح کرنے کا موقع اس طفیل عمرو دوسی کو دیا ہے، ایسے ایمان بھڑک اٹھا، کہا کہ میں اس دعوت کو دینے کے لیے اپنی قوم میں جاتا ہوں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، اب جا سکتے ہیں۔ کہا کہ کوئی نشانی آپ بتا دے اور کوئی نشانی دے دے تاکہ میں ان کو جا کے سمجھاؤں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، ان کی پیشانی پر ایک نور آ گیا، جیسے رات میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ٹارچ لگاتے ہیں کیپ کے اوپر، تو ایسے نور آ گیا، اس کی روشنی میں وہ رات میں چلا کرتے تھے۔ بیرکیف علاقے میں پہنچے گئے تو یہاں روشنی تھوڑی عجیب سی لگتی تھی، کہا کہ اللہ اس کو میری مٹھی میں کر دے۔ لہذا ان کے ہاتھ میں کسا ہوا کرتا تھا، اللہ نے یہاں کے نور کو منتقل کر کے ان کی رحیق مختوم میں ملتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ علیہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نور یہاں سے منتقل ہو کر ان کی لاٹھی میں آ گیا۔ کہاں آ گیا؟ ان کا نور منتقل ہو کر اس لاٹھی میں آ گیا۔ اور عقل مندی یہی ہے کہ وہ نور وہاں سے منتقل ہو کر اللہ نے یہاں لایا تاکہ جو دلیل مانگی اس کو دلیل بتا بھی سکے۔ لیکن دنیا کے لوگ جیسے نبی سے دلیل مانگتے ہیں، آج کل کچھ احمق لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کی چھوٹی چھوٹی بات کو پوچھتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے چاکلیٹ کھلانا بچے کو، آہا کتنا اچھا لگ رہا، بچہ بھی تو ٹھیک کہتا لیکن ایسا بھی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی نئی بات کان میں پڑے، ہم نے تو کبھی سنا نہیں، آپ عالم ہو نہیں سنا تو، ہم نے کہیں پڑھا نہیں، آپ علم کے رکھنے والے ہیں نہیں ہے تو آج سنا تو کوئی عجیب سی بات تھوڑی ہے۔
ارے بھائی یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا اس گولی میں کیا شفا ہے، اس گولی میں کیا اس میں فائدہ ہے، ایسے عالم آپ کو بتائیں گے زندگی گزارنے کے طریقہ سلیقہ کیا ہے، ایسا نبی جینے کا سہارا طریقہ مجھے آپ کو بتائے گا۔ اس لیے تو وزیر ثانی کا بہت بڑا وزیر اپنے علاقے میں گھومنے کے لیے نکل پڑا ہے کہ چلو جاؤ علاقے میں گھومے پھرے اور جا کے علاقوں کا پتہ کرے، تو پتہ چلا یہ ایک پاگل خانہ ہے، بہت بڑا وزیر اور بہت بڑا عقل کا رکھنے والا۔ پاگل خانے میں پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ دیکھو یہ پاگل خانہ ادھر نہیں جانا، آپ کو جو سروے کرنا ادھر کرو لیکن وہاں نہ جانا۔ تو سارے پاگل عجیب عجیب سے حرکت کر رہے تھے، ایک بڑا سنجیدہ طور پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر سے اس نے پوچھا یہ کیوں اندر ہے؟ کہا کہ جیسے بہت اندر ہے تو یہ بھی اندر ہے، یہ پاگل ہے۔ کہا کہ نہیں یہ تو بڑا عقل مند لگتا، سوٹ بوٹ ٹائی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا، ایک دم بڑھیا سا لگ رہا ہے۔ کہا کہ اس کی یہ جگہ تو ہے نہیں، اس کو باہر نکلنا چاہیے اور اس کو باہر چھوڑ دینا چاہیے، تو عقل مند لگتا ہے۔ کہا کہ نہیں اس کے قریب نہیں جا۔ ڈاکٹر اس کو سمجھاتے رہے، تبھی اس کو مناتے رہے، لیکن جو وزیر تھا اپنی عقل کے مطابق نہیں کہ تم پاگل ہو، تم نے اس اچھے انسان کو اندر داخل کر دیا۔ لہذا وہ وزیر چلتے چلتے گیا ہے اور کہا السلام علیکم۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، اشارہ کیا اس پاگل نے، لہذا یہ سمجھے کو وہ بڑے ہارڈ باٹا بھائی ہاتھ ملا۔ جب اس پاگل سے وزیر نے ہاتھ ملا تو وزیر کا ہاتھ پکڑ کے پاگل نے جیل خانے کے اندر بالکل ٹائٹ کر کے جیل کے اندر جالیوں سے کھینچ رہا ہے۔ اب یہ پکارے میری جان بچاؤ میری جان بچاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ہم نے تو سمجھا تھا ادھر نہ جانا، ہم اس کی گولی جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، تم گئے ہو تو مرو گے اب۔ لہذا وہ اپنی جان چھڑاتا رہا، جان چھڑاتا رہا۔ کہا کہ ایک سوال کا جواب دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا، کہا کہ بتاؤ اگر اللہ تیسری آنکھ دیتا کہاں دیتا؟ تو وزیر نے کہا کہ اگر تیسری آنکھ اللہ بندے کو دیتا تو یہاں پیچھے دیتا، یہاں پیچھے۔ کہا کہ کتنے پاگل ہو، پھر زور سے کھینچا کہ آنکھ یہاں ہوتی، یہ تو یہاں آنکھ ہے، ایسا گھما کے دیکھو تب بھی پیچھے کا دکھ جاتا ہے، یہاں پیچھے آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولتا رہا کہ ایسی آنکھ یہاں ہونا چاہیے، آنکھ یہاں ہونا چاہیے، ہوتا نہیں، سب جھوٹ بولا جھوٹ بولا۔ لہذا ڈاکٹر نے کہا عقل مند اپنی عقل چھوڑ دے، اس کو کہے کہ تم بتاؤ تیسری آنکھ کہاں ہونا چاہیے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا؟ جب اس پاگل سے پوچھا اچھا تم بتاؤ تیسری آنکھ کہاں ہونا چاہیے؟ اوہ اب عقل والی بات کی نا آپ نے، اب سمجھداری والی بات کی۔ پھر ان کا ہاتھ چھوڑا ہے، اس وزیر کا ہاتھ چھوڑا، اب عقلوں والی بات کی ہے آپ نے کہ بھائی اب مجھ سے پوچھ رہا ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، وہ پاگل تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ تو یہ نبی ہے، یہ ائمہ ہے، یہ مجتہدین ہے، مسائل نکال کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہوا ہوگا، اور نبی کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے، عقلوں میں بات نہیں آتی۔ تو لہذا اب بتاؤ کہاں ہونا چاہیے؟ کہا کہ بے وقوف جب تیسری آنکھ ہوتی تو یہ انگلی پر ہوتی، جہاں دیکھنا ناک میں کوئی تکلیف ہو ناک میں ڈالو دیکھ لو کیا ہوا، کان میں ڈالو دیکھو کیا ہو گیا۔ وہ پاگل اپنی عقل سے بتا رہا ہے۔ میرے کہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نشانی بتائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تو یہاں پیشانی پر نور آ گیا، لہٰذا انہوں نے دعا کی تو یہ چڑھ کر ان کی لاٹھی پر آ گیا۔ اب وہ گئے ہیں سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس، اپنے ابا کے پاس، کہا کہ دیکھو میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم وہ دعوت قبول نہ کرو جو دعوت میں لے کر آیا ہوں۔ صبح سے شام تک اپنے ماں باپ کو دعوت دیتے رہے، ان کے ماں باپ بلکہ پورا خاندان ایک ہی دن میں کلمہ پڑھا ہے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر جب قبیلہ دوس سے واپس آئے ہیں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، نبی ہجرت کر کے گئے ہیں۔ غزوہ خندق تقریباً سن 6 ہجری میں ہوا ہوگا یا سن 7 ہجری میں ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب یہ پہنچے گئے غزوہ خندق کے موقع پر، ایک آدمی کی محنت پر 82 خاندان ایمان میں داخل ہوئے ہیں، 82 گھرانے ایمان لائے ہیں، صرف طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی بنیاد پر۔ تو میرے کبھی سن 11 نبی کے واقعات چل رہے ہیں، معراج سے واپس آنے کے بعد یہ واقعہ تو یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ زماد ابن ازدی ایک بہت بڑا کاہن گزرا ہوا ہے، یمن کا رہنے والا۔ اس نے سنا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کو جادو ہو گیا ہے، جنات کا کچھ اثر ہے، تو چلو میں چلتا ہوں، اگر نبی کا جنات کبھی نکل جائے تو سارے عرب میں میرا نام ہوگا کہ ہاں نبی کا جادو، نبی کا سحر اس نے ختم کر دیا۔ اور حالانکہ دنیا والے پاگل ہیں، نبی کو کیا جادو ہو، نبی پر کیا اثر ہو، جنات جس کو پاس آ کے شکایتیں پیش کر رہے ہو، جنات جس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہے ہو۔ اس لیے تو اماں عائشہ نے فرمایا تھا نا کہ نبی اللہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو کیا آپ کا شیطان آپ کے ساتھ ہے؟ نبی نے فرمایا کہا لیکن ہوا اسلما، میرے ساتھ بھی شیطان اللہ نے پیدا کیا، لیکن جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو میرا شیطان مجھ پر ایمان کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو چکا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ ہے، تو وہ شیطان نکالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ زماد ابن ازدی چل پڑا ہے یمن سے، اور چلتے چلتے مکہ آتا ہے۔
اور یہ سن 11 نبی کے واقعات چل رہے ہیں جب یمن آتا ہے، کیونکہ 27 رجب کو نبی کے معراج ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ان مہینوں کے واقعات ہیں۔ بہرکیف یمن سے چلا گئے اور نبی کے دربار میں پہنچا ہے مکہ کی وادی میں۔ کون ہے وہ ساحر، اور کون ہے وہ جادوگر، اور کون ہے جس پر جنات کا اثر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارا عرب پریشان ہے کہ دیکھو اب نبی کا سحر ختم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے اندر، مطاف کے اندر، اس نے قریب آیا، کہا کہ میں نے سنا ہے آپ پر سحر ہوا ہے، شاید اللہ مجھے موقع دے کہ میں آپ کا سحر ختم کروں، اور آپ پر جو جادو ہوا آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بے ساختہ کھڑے ہوئے، ان الحمدللہ نحمدہ ونصلیہ، پھر فرمائے آگے، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے پڑھا ہے، نبی ادھر پڑھنا تھا نبی کا، اس نے بھی کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ عرب جانتا ہے نا عربی کے الفاظ کا کیا وزن ہوتا ہے، وہ کاہن وہ جانتا ہے کہ کاہن کیا ہوتے ہیں، اور یہ جادوگر جانتے ہیں کہ جادو کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے تو موسیٰ کے خلاف جو لڑنے کے 70,000 جادوگر آئے تھے، اور موسیٰ کو قید کہاں کرتے تھے، موسیٰ کو کہاں کرتا تھا فرعون کہ یہ جادوگر ہے، اس نے جادوگر لے کر، لیکن وہ جادوگر نہیں، وہ تو نبی تھے، وقت کے نبی۔ اور جادوگر جانتے کہ سامنے جو جادو ہو رہا ہے وہ جادو ہے کہ نبوت کا اثر ہے، لہذا جادوگروں نے، ہر کسی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ایک رسی تھی، جب انہوں نے پھینکی ہے 70,000 لاٹھی اور رسیاں، پھر کتنے ہو گئے، 1,24,000 1,40,000 تقریباً رسیاں لاٹھیاں زمین پر گری ہے، تو وہ اژدھے بنے ہیں اور موسیٰ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا انی لا اخاف لدی المرسلون، ڈرا نہیں کرتے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ ڈالو تو صحیح زمین پر، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جب موسیٰ علیہ السلام میں ڈالا ہے تو ایک خوفناک اژدھا بنا، اور 1,40,000 سانپوں کو وہ اژدھا ایک ہی لقمے میں نگل گیا۔ فرعون جو تخت پر بیٹھا ہوا تو اس کا محل، نیچے کا جبڑا نیچے ہے، اوپر کا جبڑا اوپر ہے، پورا فرعون کا محل اپنے 2 دانتوں میں اس سانپ نے دبایا ہے۔ فرعون دہشت کے مارے زمین پہ گرا، جس کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا، سانپ کی حیت دیکھ کر وہی پیشاب اور پاخانہ کر دیا۔ اور نبوت کو جانتے تو وہ سارے فخر موسیٰ صعقا، وہ تو تجلیات کے طور پر ہے، لیکن یہاں پر فوقی السحر الساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لا۔ جو جانتے ہیں جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کے، زمعہ ابن ازدی وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ لہذا اب یہ سن 12 نبی چلتا ہے، تو اسی سن کے آخری، اس سن 11 نبی کے اندر جب نبی معراج، سن 11 نبی 12 کے درمیان، جو نبی کو معراج سن 11 نبی میں ہو رہی ہے، نبی میں کیوں کہہ رہا ہوں، نبوت ملنے کے 90 سال 10ویں سال 11ویں سال، اس کو سن نبوی کہتے ہیں، اس کو سن نبوت نبوی کہتے ہیں۔ تو نبی کو 11ویں سال وہ مدینے سے کچھ لوگ آئے ہیں حج کرنے کی نیت سے، جو 6 لوگ تھے۔ ایک تھے، پہلے کا نام عوف ابن حارث ہے، دوسرے کا نام اس میں لکھا ہے رافع ابن مالک ہے، تیسرے کا نام اسعد ابن زرارہ ہے، چوتھے کا نام عقبہ ابن عامر ہے، پانچویں کا نام قطبہ بن عامر ہے، اور چھٹے کا نام جابر عبداللہ بن رباب ہے۔ یہ 6 لوگ آئے ہیں مدینے سے، اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے، یہ آئے ہیں اور مکہ میں آئے ہیں اور اس نبی کی تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا تھا یہود سے، مدینے کے اندر یہودی کم تھے اور اوس و خزرج کا قبیلہ زیادہ تھا، تو ان کی آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی، تو یہود کہاں کرتے تھے، کوئی بات نہیں، آج ہمیں مارو گھسیٹو جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک نبی ابھی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے، ہم مکہ جائیں گے، اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے، پھر ہم تم سے جنگ کریں گے اور پھر سارے عرب پر ہماری حکومت ہوگی۔ وہ سن رکھتے تھے، لہذا یہ آئے گئے مکہ کی وادیوں میں، لہذا ان کو نبی کی آواز تلاوت کی پڑی ہے، تو کہا کہ آہو، کہا کہ ہاں یہ وہی ہے جس کے تعلق سے ہم نے یہود سے سن رکھا ہے، آہا ہوا، یہ تو وہی ہے جس نبی کے تعلق سے ہم نے بشارت سن رکھی ہے کہ ایک نبی ہوگا جس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے ہم تم سے جنگیں لڑیں گے۔ یہ 6 کے 6 افراد آتے ہیں، نبی ان کو کلمہ پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کی دعوت پیش کرتے ہیں اور اپنے اوپر ایمان لانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہیں۔ وہ 6 کے 6 افراد وہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مدینہ جاتے ہیں، جب مدینہ چلے جاتے ہیں تو یہ وعدہ کرتے ہم دوسرے سال پھر آئیں گے۔ اب سن 12 نبی بھی شروع ہو چکا ہے، تو اسی سن 11 نبی سے پہلے خصائص کبریٰ پہلی جلد ہے، صفحہ 182 ہے کہ رفاعت بن رافع
الزرقی ایک بہت بڑا آدمی ہے، اپنے ساتھ معاذ بن افرا کو لے کر آئے ہیں، چلو مکہ کی وادی میں ہم چلتے ہیں۔ حج کے ایام میں آیا ہوا تھا تو نبی رات کے موقع پر تلاوت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو فردن فردن دعوت دیتے۔ کبھی ابو بکر ساتھ ہوتے، کبھی عباس جو چاچا ہے ایمان نہیں لائے ہیں لیکن چاچا بھی ساتھ ہوا کرتے تھے، ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ لہذا یہ دو افراد چلتے چلتے جب نبی کے سامنے ان سے ٹکراؤ ہوا نا، انہوں نے نبی سے ملاقات کی تو نبی نے دعوت پیش کی، کہا کہ یہ بتاؤ زمین آسمان کا خالق کون ہے؟ تو رفاعت بن رافع زرقی نے کہا کہ زمین آسمان کو بنانے والا اوپر والا اللہ ہے، اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے۔ کہا کہ ان جو بت تیرے ہاتھ میں لکڑی کا بت ہے اس کو کس نے بنایا؟ کہا کہ اس بت کو میں نے بنایا۔ کہا کہ بنانے والا کون ہوتا ہے؟ بنانے والا خالق ہوتا ہے، بنی ہوئی چیز مخلوق۔ دیکھو اللہ کے نبی کیسے تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کیسے سمجھا رہے ہیں۔ کہا کہ بنی ہوئی چیز مخلوق ہوتی ہے، بنانے والا خالق ہوتا ہے۔ آسمان کو زمین کو بنایا اللہ نے، اللہ خالق ہوا، زمین آسمان مخلوق ہوئی۔ لہذا تم نے بنایا بتوں کو تو بت مخلوق ہوئی، تم خالق ہوئے۔ لہذا یہ بتاؤ کہ مخلوق نے خالق کو پوجنا چاہیے کہ خالق نے مخلوق کو پوجنا چاہیے؟ ان کی آنکھیں کھل گئی، کہا ہاں، جب آسمان زمین کو اللہ نے بنایا ہے تو زمین آسمان اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ زمین آسمان کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ اور جب میں نے اپنے بت کو بنایا ہے تو بنانے والا میں ہوا، طاقتور میں ہوا، خالق میں ہوا، بنی ہوئی چیز کمزور ہوئی، مخلوق ہوئی تو مخلوق بنانے والی کی عبادت کرے گی۔ ان کے بعد سمجھ میں آ گئی تو ہم تو پاگل گئے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جن چیزوں کو بناتے ہیں انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ دونوں نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور دونوں بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو سب سے پہلے علماء لکھتے کہ یہ دونوں افراد جو مدینے کی سرزمین پر ایمان کی شعاع گونجی ہے، یہ دو افراد، اس کے بعد یہ 6 افراد مدینے میں ایمان کو پھیلانے کے لیے چل پڑے ہیں۔ یہاں سے سن 12 نبوی کے اندر جب حج کے ایام آتے ہیں، یعنی نبوت کا 12واں سال ہے، تو اب وہ جو پہلے 6 آئے تھے اس میں صرف ایک کم کر دو۔ ایک کون؟ جابر بن عبداللہ بن رباب، یہ نہیں آئے، اور 5 6 میں سے ایک کم ہو گیا، 5 بچے۔ ان کے ساتھ خزرج کے 5 ہے اور اوس کے 2 ہے، یعنی یہ 7 اور یہ 5 دونوں ملا کے دوسرے سال سن 12 نبوی کے اندر 12 لوگ مدینے سے چلتے ہیں نبی پر ایمان لانے کے لیے۔ اور بیت عقبہ جمرات اولا جو ہوتا ہے اس کے قریب وہاں جھاڑیوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عقبہ گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تبلیغ کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے گئے اور وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہے، جس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ پہلی بیعت جو ہے، اس بیعت کو پہلے بیعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی نے کہا زنا اس کے بعد نہیں ہوگا، شرک اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا، کبھی چوری نہیں کرو گے، کبھی کسی کو ناحق ظلم و ستم نہیں کرو گے، کسی نیک عورت پہ تہمت نہیں لگاؤ گے، اور مجھے نبی مانو گے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ یہ ساری انہوں نے وہ کی ہے۔ اور بیعت کرنے کے بعد جب مکہ جانے لگے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک مقری، ایک قاری کو، ایک معلم کو بھیجیے جو ہمیں جا کے دین کی تبلیغ کر سکے۔ تو ایک روایت کے مطابق مصعب بن عمیر، یہ تو پکی روایت ہے، لیکن ساتھ میں وہ بھی عبداللہ بن ام مکتوم بھی ساتھ میں بھیجے گئے ہیں۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا ہے۔ یہ مدینے جا رہے ہیں، یہ سن 12 نبوی چل رہا ہے اور ادھر نبی پر وہی حالات ہے۔ اب سنادیس یہاں تک کے مشورے کر رہے کہ بس اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب نبی کا قلعہ کما کرنے کے لیے آخری میٹنگ کرتے ہیں دارالندوہ کے اندر۔ دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے اور دارالندوہ کے اندر میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ بس اب نبی رہے گے یا تو ہم رہیں گے۔ ہم آپ کو یہاں سے انشاءاللہ پہلے واقعہ بتا کے وہاں لاتے ہیں اور آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کو باقی رکھیں گے۔ بہرکیف یہ جب گئے ہیں مصعب بن عمیر چلتے چلاتے مدینے کی وادیوں کے اندر، سارے مدینے کے اندر یہود و نصارہ، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو غطفان ہے، بنو زحیل ہے، بنو ظفر ہے اور بنو قینقاع ہے، بڑے بڑے قبائل، اور بنو حذیل ہے، یہ تمام قبیلے وہاں آباد تھے، بنو زہرہ ہے، بنو مخزوم ہے۔ بہرکیف جب چلتے چلاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مدینے پہنچے ہیں، انہوں نے اس اسعد بن زرارہ کے گھر پر ٹھہر کر وہاں پر تبلیغ شروع کی ہے۔ تو تبلیغ کی ہوائیں، دین کی ہوائیں اور دین کی روشنی میں لوگ فیضیاب ہو کر کلمہ پڑھ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن اسعد بن زرارہ جو نوجوان آدمی ہیں، کوئی بہت بوڑھے نہیں، نوجوان آدمی، مصعب بن عمیر کو ساتھ لے کر چلتے گئے اور پورے مدینہ میں دین کی تبلیغ ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بنو عبد الاشحل اور بنو ظفر کے دونوں کے جو محلہ تھا وہاں سے لے کر گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک مرق نامی کنواں ہے،
بنو ظفر کا علاقہ ہے، اس علاقے میں مرق نامی کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر جا کے یہ بیٹھ گئے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ انہوں نے دین کی دعوت دی ہے، اسلام کو پیش کیا ہے، نبی کے اوپر کلمہ پڑھنا، اللہ کی ذات کو سجدہ کرنا، یہ سمجھایا کہ مصعب بن عمیر نے اپنے انداز میں۔ تو جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ دو لوگ دور بیٹھے ہوئے تھے جو بنو اشہل اور بنو ظفر کے سردار تھے، ایک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، دوسرے اسید بن حضیر جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتانے والے نے بتایا مکہ سے آیا ہے اور یہ ہمارے ضعیف لوگوں کو بددین کر رہا ہے۔ تو سعد بن معاذ کو غصہ آیا، کہا کہ دیکھو وہ اسید بن حضیر جو مصعب کو لے کے گھوم رہا ہے، جو مقری کو لے کے گھوم رہا ہے، وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، میری ماں اس کی ماں سگی بہنیں ہیں، میں تو نہیں جا سکتا رشتہ داری کے لیے، میں یہاں رکتا ہوں۔ اسید تم جاؤ اور اس کا قلعہ کما کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو ڈانٹو، یہاں سے بھگاؤ ان کو۔ اسید کہتے کہ میں غصے میں اٹھا، سعد بن معاذ جو میرے دوست تھے، بنو اشہل بنو ظفر کے دونوں سردار تھے، وہ وہی بیٹھے رہے کہ ہمارے قوم کو بہکا رہے ہیں۔ تو اسید بن حضیر کو بھیجا کہ سعد بن معاذ نے، وہ بیٹھے رہے انتظار میں ابھی کیا خبر آتی ہے۔ اسید بن حضیر اٹھے، نیزہ ہاتھ میں تھا، وہ چلتے ٹیکتے ٹیکتے چلتے گئے اور جو کنویں کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کر تھوڑے ہٹ گئے۔ اسید بن حضیر سامنے کھڑے ہوئے اور اسد بن زرارہ کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے پتہ نہیں کس کو لے کر آئے ہو، جو ہمارے کئی خدا ہے اس کا انکار کرتا ہے اور ایک خدا کی، ایک نبی کی دعوت دے رہا ہے۔ لہٰذا مصعب بن عمیر دعوت دے رہے تھے، انہوں نے اپنی دعوت بند کی، کہا کہ تھوڑا آپ بیٹھ کے بات کریں، کیوں نہ آپ میری بات سنیں، اگر آپ کو پسند آئی تو قبول کرنا، اگر پسند نہ آئی تو مدینے سے نکال دینا۔ کہا کہ ہاں یہ تم نے انصاف کی بات کی ہے، یہ تو انصاف ہے کہ پہلے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اسید بن حضیر نے نیزہ ہاتھ میں تھا، زمین پہ مارا، اس کو گاڑ دیا، اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ لہذا اللہ کے نبی کے فرشتادہ جس کو سفیر کہتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اس قاصد نے اپنے پیغام کو جو نبی نے لے کر بھیجا تھا پیغام بتانا شروع کیا۔ لہذا بتاتے رہے، چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ اسید بن حضیر بعد میں کہتے ہیں، معاف کر، اسد بن زرارہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا تھا اب ان کی بات ختم ہونے سے پہلے جو مارنے کو آیا وہ بھی کلمہ پڑے گا، چہرے کے رنگ بھاؤ بتا رہے تھے۔ لہذا ادھر مصعب کی بات پوری ہوئی، اسید کھڑے ہو کر کہنے لگے مجھے بتاؤ اگر یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کہ اس کے لیے سب سے پہلے غسل کرنا ہوگا، کنواں قریب ہے، غسل کرنا ہوگا، پاک لباس پہننا ہوگا، 2 گانا نماز پڑھنی ہوگی، اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہوگا، پھر کلمے کو پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ اسید بن حضیر اٹھے ہیں، جلدی سے غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور 2 نماز پڑھی گئی، ان کو سکھائی گئی اور بہرکیف وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے۔ کلمہ تو جبھی پڑھوا دیا ہے لیکن طریقہ بتا پاکی کا کس طرح ہوتا ہے، لہذا ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو پھر اسید بن حضیر نے کہا وہ جو بیٹا ہے نا بنو اشہل کا سردار، وہ مجھ سے بڑا عقل مند ہے، کیوں نہ آپ چلو وہاں پر، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، جیسے آپ نے مجھے دعوت دی، میرا دوست ہے، اگر تم اس کو دعوت دو تو وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو اس کی ساری قوم ایمان میں داخل ہوگی۔ کہا کہ ٹھیک ہے لیکن بہانہ کیا کریں، اگر میں لے کر جاؤں تو وہ سمجھے گا کہ تم نے ساتھ میں لے کر آئے تو بعد میں مجھے ڈانٹے گا، یہ کام کرتے، میں بہانہ کرتا ہوں۔ وہ ساتھ میں پہلے چلے گئے، کہا کہ تم تو بدلے نظر آ رہے، کہا کہ چھوڑو بدلنا، لیکن وہ جو تمہارے خالہ کا لڑکا ہے بنو حارث کے لوگ اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا کہ میرے بھائی کو مارنے آ رہے ہیں، وہ بھول گئے کہ ابھی یہ دین کی تبلیغ ہے، میرے بھائی کو، خالہ دار بھائی کو مار، وہ نیزہ لے کے چل پڑے۔ وہاں پر اسید بن حضیر بھی ساتھ میں پہنچے اور سعد بن معاذ قریب پہنچے، دیکھا وہ تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو تبلیغ چل رہی ہے۔ تو اسید کو کہا کہ تم نے مجھے جھوٹ کہا کہ چھوڑو پہلے یہ جو کہتے تم سنو تو صحیح۔ کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ پہلے میری بات سنو، اگر بات سمجھ میں آئی تو قبول کرنا، نہ سمجھ میں آئی تو یہاں سے اٹھ کے چلے جانا۔ تو کہا کیا انصاف کی بات کی۔ وہاں سعد بن معاذ نے اپنا جھنڈا گاڑا ہے، اسید بن حضیر تو پہلا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسد بن زرارہ سوچ رہے کہ میرے خالہ کا لڑکا آیا ہے، کاش یہ بھی کلمہ پڑھ جائے، دل میں دعائیں کر رہے ہیں، اور مصعب بن عمیر تبلیغ کر رہے ہیں، ادھر تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے وہ بھی کہتے بتاؤ تو صحیح، جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی فوراً کہا غسل کرو، پاک کپڑے پہنو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح سارے مدینے کے اندر گھر کے اندر 3 گھروں کو چھوڑ کر، 3 مکانات کو چھوڑ کر، بنو ختمہ ہے، بنو امیہ بن زید ہے اور ایک اور گھرانہ ہے، ان گھرانوں کو چھوڑ کر کوئی گھرانہ ایسا نہیں بچا جس میں اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ جیسے سعد بن معاذ ایمان لائے گئے، یہ اپنی قوم کی طرف، قبیلے کی طرف گئے، کہا کہ بتاؤ میں کیسا ہوں؟
قوم کے لوگ سامنے کھڑی تھے، کہا کہ انت کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، آپ عزیز ہو، تمہارے دادا عزیز ہے، تمہارے پردادا عزیز ہے، تمہارے اوپر کے لوگ بھی بڑے بامکرم لوگ ہیں۔ کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو تم سچ مانو گے؟ کہا کہ سچ مانو گے۔ کہا کہ مجھ پر حرام ہے تم سے بات کرنا جب تک تم میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھ لو۔ ساری قوم ایک بات پر فوراً اشہد ان لا الہ کہتی ہے اور پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، صرف ایک آدمی کو چھوڑ کر، حارث بن عمرو کو چھوڑ کر کوئی، باقی سارے افراد ایمان میں۔ حارث بن عمرو جس کو اسیرم کہا جاتا ہے، اسیرم وہ صحابی ہے جو غزوہ احد کے موقع پر نبی کے پاس بکریاں چراتے چراتے، یا نبی اللہ اب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کیا آپ حکم دیتے؟ کہا کہ جنگ ہو رہی ہے، اس میں داخل ہو، جنگ کرو۔ اسیرم داخل ہوئے ہیں اور داخل ہوتے ساتھ ہی کلمہ پڑھ کے شہید ہو گئے۔ نبی نے فرمایا کوئی ایسا آدمی دیکھنا چاہتا ہو جس نے زندگی میں ایک نماز نہ پڑھی ہو، ادھر اس کی موت آئی سیدھا جنت میں داخل ہو گیا، تو اسیرم کو دیکھ لو، ابھی آیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، کلمہ پڑھا ہے، کوئی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا اور اس نے جنگ میں داخل ہوا اور وہی اس کی شہید ہوگا اور شہادت کا جام اس نے پہ، صرف یہ بچے ہوئے تھے، لیکن یہ آگے کلمہ پڑھے ہیں غزوہ احد سن 2 ہجری کے اندر۔ بہرکیف سارا مدینے، اکثر گھر میں ایمان کی شعاع روشن ہو چکی ہیں۔ اب مدینے والوں نے مشورہ کیا کہ بس اب جو نبی پر، کیونکہ مکہ کے حالات سنتے تھے کہ مکہ میں ایسی تکالیف نبی کو ہو رہی، اب بس کچھ بھی ہو ہم محمد عربی کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو اب تیسرے سال 13ویں سال جب سن نبوی کا 13واں سال ہوتا ہے تو جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، تو 75 لوگ نکلتے ہیں، جس میں 2 عورتیں ہیں، ام عمارہ جس کو سبیطہ بنت کعب کہا جاتا ہے، دوسرے ام منیع، یہ 2 خاتون ہیں، یعنی 2 عورتیں 73 مرد، یہ 75 لوگ قافلہ چلتا ہے۔ اور سن 13 نبوی کے اندر جب حج کے ایام چل رہے ہیں، نبی سے بیعت کرنے کے لیے مدینے سے مکہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں کو مینا کی وادیوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے، تو جمرہ عقبہ کے قریب انہوں نے پہلے مشورہ کیا، نبی نے کہا کہ کیا کرتے ہیں، جب رات ہو جائے گی، جب مکہ کے لوگ سو جائیں گے، حجاج کرام سو جائیں گے، تو تب ہم یہ میٹنگ کریں گے۔ تو جمرہ عقبہ کے قریب، جس کو پہلی بیعت کو عقبہ صغریٰ کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ صغریٰ کہا جاتا ہے، دوسری بیعت کو عقبہ ثانیہ اور عقبۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی بیعت ہے جس میں پہلی بیعت کے اندر 12 مرد تھے، دوسری بیعت کے اندر وہ 75 مرد، جس میں 2 عورتیں 73 مرد تھے۔ جب یہ رات کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا طے کرتے ہیں، لہذا اس حدیث کے راوی ہے کعب رضی اللہ عنہ۔ پہلے راوی ہے بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سامت، جو 7 لوگوں میں آئے تھے 12 لوگوں کے ساتھ، وہ راوی ہے، اور دوسری بیعت کے راوی کعب بن رضی اللہ عنہ ہے، جو دوسرے 75 لوگوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ وہ نبی کا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات بیت گئی، لوگ سو گئے، حجاج کرام سو گئے، ہم اپنے خیمے میں سوئے تھے، ہم نے دیکھا وقت ہو گیا ہے، نبی نے جو وقت کہا تھا نبی سے ملاقات کرنی اور بیعت جا کے کرنی ہے۔ بہرکیف انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو اٹھانا شروع کیا، پھر کہنے لگے جیسے گھونسلہ پرندہ گھونسلے سے باہر نکلتا ہے اور اپنے آپ کو پروں کو سکڑ کے باہر نکلتا ہے، ہم بھی اپنے پیروں میں چپل لگی ہے، اپنے آپ کو دبے پائے تاکہ کوئی اٹھ نہ سکے، ہم نے اپنے آپ کو خیموں سے نکالا ہے، ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ آواز دی اور ہم لے کر چل پڑے ہیں نبی کے دربار میں۔ تو بیعت عقبہ جو گھاٹی ہے، عقبہ کی گھاٹی کے اندر جو عقبہ ثانیہ عقبہ کبریٰ کے نام سے مشہور ہوئی ہے، اور یہی بیعت ہے جو اسلام کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ مدینے میں بنی ہوئی ہے، جہاں سے اسلام کی شعاع، اسلام کا نام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمدردی اٹھانے والے ایسے جانثار بھیجے جنہوں نے وعدے کیا اللہ کے نبی سے آپ چلے تو صحیح، ہم مدینے میں آپ کا کیسا ساتھ دیتے ہیں۔ بہرکیف سب چلتے چلاتے آئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر بیعت ہونی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ اس وقت صحابی نہیں بنے تھے، نبی کے چاچا، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی کے ساتھ میں تھے۔ پہلے سفر میں ابوبکر ساتھ تھے، دوسرے سفر میں یہ عباس جو ابھی ایمان نہیں لا، عباس نبی کے چاچا ساتھ میں ہیں، لہذا بیعت کرنے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیعت کرنے سے پہلے سب سے پہلے اسعد بن زرارہ، جنہوں نے مصعب بن عمیر کو ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی چلو اپنی باتیں رکھو۔ تو نبی سے کہا کہ آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ پھر نبی نے سب کو بٹھایا، لیکن عورتوں کو الگ کیا۔ محمد مصطفیٰ، آج کل کے پیر عورتوں کو بھی انگلیاں پکڑ پکڑ کے بیعت کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ کے نبی نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی ہے، نبی نے زبانی بیعت کی ہے۔ سارے مردوں کو سامنے بٹھایا اور ان سے بیعت کی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے بیعت لی ہے۔ عورتوں کو ام عمارہ ہے، ام منی کو الگ کیا گیا اور ان سے زبانی بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی بیعت کہہ رہے کہ بیعت کرو اس بات پر کہ اس کے بعد اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرو گے، جب میں آؤں تو مجھے نبی مان کر میرا ساتھ دو گے، میری مدد کرو گے، اس کے بعد چوری نہیں ہوگی، اس کے بعد زنا نہیں ہوگا، کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوگا، کوئی حرام کو لقمے کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور کوئی سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ جب میں آ جاؤں تو تم نے میرا ساتھ ایسے ہی دینا ہے جیسے ہتھیار تم لے کر اپنے بچوں کی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر تم مجھے لینے آئے ہو، اگر میں مدینے آ جاؤں تو تم نے میرے ایسے ہی ساتھ دینا ہے۔ پھر قسمیں اٹھائی کہ قسم اٹھاؤ تم خوش ہو یا نہ خوش ہو، ہر حال میں میرے ساتھ نکل پڑو گے۔ پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم امر بالمعروف کا حکم کرو گے، لوگوں کو برے کاموں سے منع کرو گے۔ پھر میرے ساتھ جب جنگ کا موقع آئے گا، جس سے میں لڑوں تمہیں لڑنا ہوگا، جس سے میں توڑوں تمہیں توڑنا ہوگا۔ یہ بات چل رہی تھی تو برا ابن معرور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر نبی کی بات کو روک کر کہا یا نبی اللہ، آپ جو کہے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے اور ہم جنگ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، بغیر لڑے تو ہمیں رہا نہیں جاتا۔ یہ عرب کی قومیں تھے، لیکن ہم سے ایک وعدہ کرو، ہم سے ایک وعدہ کرو کہ ہم تمہاری حفاظت تو ایسے ہی کریں گے، ایسے ہی کریں گے جیسے اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، جن قبائل سے ہماری دوستیاں ہیں، جو ہمارے حلیف ہیں، جن سے ہم نے وعدے وعید اور عہد و پیمان کیا ہوا ہے، اگر آپ سے عہد کرنے کے بعد اگر ہم ان سے اپنے عہد کو توڑیں گے، اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے تو کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ نبی نے کہا میری جان بھی تمہاری، میرا مال بھی تمہارا، جب میں آؤں تو سب کچھ تمہارے نچھاور کروں گا۔ یہ جملے سن کر ایک اور صحابی اٹھے، ابو حیثم بن عتبان، انہوں نے عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نسل قربان کرنے کو تیار، ہم اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار، بیویوں کو طلاق دینے کو تیار، اپنے بھائیوں کے لیے کھیتیوں کے حصے کرنے کو تیار ہے، آپ جو کہے وہ کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ تمہیں غلبہ دے دے اور تمہاری عزت بڑھ جائے، تمہارا مقام اونچا ہو جائے، جب پوری دنیا میں لوگ تمہیں جاننے لگ جائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم مدینے والوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کیا مدینے والوں کو چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ نبی نے کہا کہ میرا جان جیسے تمہاری جان ہے ویسے میری جان ہے، اور یاد رکھنا تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، اور انا احیا و انا اموت، جب تم مجھ سے کہتے ہو کہ غلبہ ملنے کے بعد مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، مدینے والوں کو چھوڑ کر نہیں جانا، پھر محمد بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جیوں گا بھی تو مدینے میں، مروں گا بھی تو مدینے کے اندر، تمہیں چھوڑ کر کسی حال میں نہ جاؤں گا۔ نبی نے وعدہ پورا کیا اور آج بھی نبی کا مدار اور نبی کا روزہ اسی مدینے کے اندر بنا ہوا ہے۔ زندگی باقی رہی انشاءاللہ سن 13 نبی ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے جو میں نے آپ کو کہا کہ آخری میں آپ کے سامنے رکھیں گے، ادھر دار الندوہ، ادھر مشورہ ہو رہا تھا، مشورہ مکمل ہونے سے پہلے اب یہ اٹھ کر جانے لگے تھے، اچانک ہوا السارق یصیخ بصوت الجہوریہ، ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی، نظر نہیں آتا تھا۔ نبی نے فرمایا اس وادی کا شیطان ہے جس نے میرے آپ کے مشورے کو سنا ہے۔ اس نے کہا یا رؤسائے صنادید، یا رؤسائے عرب، اے عرب کے سونے والو، ارے تم سو رہے ہو اور ادھر محمد کو لے جانے کے لوگ باتیں کر رہے، تم سوتے پڑے ہوئے ہو۔ یہ آواز کو سن کر مکے کے لوگ اٹھ گئے، چلانے والا چلا رہا تھا لیکن نظر نہیں آتا۔ نبی نے کہا صحابہ سے تم اپنا کام کرو، یہ شیطان ہے جو غصے میں آ گیا ہے، جس نے میری آپ کی باتیں سنی ہے اور مکہ والوں کو ہوشیار کر رہا ہے۔ بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ رات تک قیام کیا ہے اور صبح یہ رات میں ہی تلاش کر رہے، لیکن رات تو موقع بہت تھوڑا تھا۔ صبح جب ہوئی تو حج کے ایام پورے ہو چکے تھے، مدینے کا 75 لوگوں جو قافلہ ہے یہ روا دوا ہو گیا۔ لہذا جب انہوں نے پوچھنا شروع کیا تو کہا کہ خبر غلط ہے کہ کوئی آیا ہے مدینے سے اور نبی کو لے جانے کی بات کرتا ہے، اور ایسے وعدے ہو رہے کہ یہ وعدہ اس بات پر ہے۔ اچھا جب وہ جانے لگے تھے، اسد بن حضیل نے نبی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھو اے وہ مدینے والا سن لو، تم نے جو نبی سے عہد و پیمان کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے، اگر دنیا تم سے ٹکرائے تو تم ٹکرا جاؤ گے، دنیا اگر نہ بارش کرے تیروں کی یا تلواروں کی، تم اپنے سینے نبی کے لیے پیش کرو گے، یعنی نبی کی طرف
داری کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ساری دنیا سے تم دشمنی مول لو گے۔ کیا تم تیار ہو؟ اگر تیار نہیں ہو تو نبی کو بہکاؤ نہیں، نبی کو یہی چھوڑ دو۔ سب نے کہا کہ آپ نبی جو کرنے کو کہے ہم سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ ادھر وہ جانے لگے اور مکہ سے باہر نکل چکے 75 لوگ۔ ادھر شیطان نے رات میں اعلان کیا تھا، مکے والے تلاش کر رہے تھے، صبح تلاش کیا تو سب جا چکے ہیں۔ جب وہ قافلہ آدھے دور چلا گیا تب پتہ چلا کہ وہ خبر صحیح تھی اور کوئی مدینے سے آئے تھے اور نبی کو لے جانے کے وعدے وعیدیں ہو رہی تھی۔ لہذا انہوں نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ جو اس میں ساتھ میں آئے تھے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر لے گئے، پیچھے ہاتھ باندھ دیا، ان کو لے گئے، مارتے مارتے مکہ لے کر گئے ہیں۔ مکہ پہنچے ہیں تو مطعم بن عدی کا ان کا یارانہ تھا۔ جب مطعم بن عدی نے دیکھا کہا کہ چھوڑو یہ میرا دوست، اگر تم نے مارا نا تو پھر میں اپنے بچے تمہارے لیے کھڑا کروں گا۔ وہی مطعم بن عدی ہے جو طائف کی وادی سے جب نبی واپس آئے تو نبی کو پناہ دے کر مکے کا طواف، اس نے کعبے کا طواف نبی کو 6 بیٹے کو لے کر کروایا تھا۔ اس کے دل میں رحم اللہ نے ڈالا ہوا تھا۔ بہرکیف اس نے کہا کہ اس کو کبھی ہاتھ لگا تم نے، پھر دیکھو میں بھی اپنے قبیلے تم پر چھوڑ دوں گا۔ مکہ والے ڈر گئے، ایک قبیلے دوسرے قبیلے کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، لہذا سعد بن معاذ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، سعد بن عبادہ وہاں سے مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر عرب نے کہا کہ بس اب آخری حد کرتے ہیں کہ جب یہ ان کو لے جانے والے ہیں تو ہم نبی کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ اللہ اسی کو بیان کرتے وہی یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یخرجوک او یقتلوک، کہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی رائے دے رہا۔ دار الندوہ جو تھا اس ندوے کے اندر بیٹھ کر یہ مشورے کر رہے کہ بس اب نبی کو یہاں سے ہم جانے نہیں دیں گے۔ سارے قبائل کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہر قبیلے ایک فرد جمع ہو اور فرد جمع ہو کر اب نبی کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے کہ بس اب نبی رہے یا تو ہم رہے۔ اور 60 افراد تیار ہوتے ہیں، ہر قبیلے کے ایک آدمی، 60 افراد ہے، وہ 2 قبیلہ ہے، عبد مناف ہے یا تو بنی ہاشم ہے، یہ 2 قبیلے کتنے، عبد المطلب کا خاندان، بنو ہاشم کا خاندان اور عبد مناف کا خاندان ہم سے بدلہ لے گا، کتنا لے گا، کتنے بندے مارے گا؟ بہت سے بہت ہمارے ایک بندے مارے جائیں گے، لیکن ایک کام کرو، ہم نبی کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں اور دار الندوہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ دار الندوہ میں جمع ہو کر کوئی کہتا نبی کو قید کر دو، کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا نبی کو مکہ سے نکالو، کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، جب وہ جہاں جائے گا وہاں اس کے لوگ ماننے والے بنیں گے، پھر وہ دوبارہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ تیسرے نے کھڑے ہو کر ابو جہل نے کہا کہ بس ایک کام کرتے ہیں، ہم میں کا ہر قبیلے کے ایک فرد کھڑے ہو، سردار کھڑے ہو اور نبی کو جا کے نعوذ باللہ قتل کرتے ہیں۔ تو شیخ نجدی کوئی نجد کا رہنے والا نہیں، یہی شیطان، یہ بڑے میاں یہ واپس آئے ہیں جو رات میں انہوں نے اعلان کیا تھا، یہ شیطان واپس آیا ہے۔ کہا کہ ہاں ہذا الرأی، یہ جو رائے دے رہا ہے نا یہ سچی رائے ہے کہ بس اب نبی کو ختم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کل انشاءاللہ آئندہ یہاں سے کس طرح نبی نے ہجرت کی ہے، کیسے صحابہ ہجرت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے اس واقعے سے ایک سال پہلے جن کے ساتھ واقعہ پیش آیا، پھر کیسے صحابہ چھپ چھپا کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کہنے عمر بن خطاب کے، جو 2 دن مکہ کی وادی پہ کھڑا رہا اور کہا کہ دیکھو مکہ والوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کے وہ ہجرت کر رہا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو، اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو تو خطاب کا بیٹا یہاں آ کے بیٹھا ہے، میں 2 دن کے بعد اپنی ہجرت کروں گا، لیکن 2 دن تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے تو آ جاؤ اور اپنے ہتھیار مجھ سے لڑا لو۔ لہذا 2 دن عمر بن خطاب بیٹھے رہے، کوئی ان سے مقابلے کو نہ آیا۔ تو کس طرح ہجرت ہوئی، کیسے یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے اور کیا کیا راستے میں ختیجہ کے مکان سے لے کر ابو بکر کا مکان ہے، وہاں سے چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کا جو مدینے کا مقام ہے، اس میں 30 مقامات پڑھتے ہیں جو کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 30 مقامات پڑھتے ہیں اور کہاں کیسے کیسے نبی کے معجزات رونما ہوئے۔ ام معبد کا خیمہ ہے، کیسے کلمہ پڑھنے والے کبھی کہ نبی کے معجزات اور کلمہ پڑھنے والے اور کیا کیا واقعات درمیان میں پیش آئے ہیں۔ زندگی باقی رہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو یہ سیرت کا پروگرام ہو رہا ہے، جو بھی کمی بیشی کے ساتھ ہم اس کو کر رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے اور اپنی غلطی کو تائیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله